Assalamu alaikum Nazreem, I am Saleh Iftikhar from the National University of Medical Sciences, currently enrolled in the program of Social Sciences of Health from the Department of Social and Behavioral Sciences. انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے ملک میں آج کل بہت تشویشناک حالات ہیں. 30 لاکھ سے زائد لوگ سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، اور جب ایسی کوئی آفات آتی ہے تو نئے نئے ایشوز بھی پیدا ہوتے ہیں، جس میں سے آج کل سب سے بڑا ایشو ہے خواتین کی مینسٹرل ہائیجین، جس پہ ہم بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اعظم چودھری. ہی از اے سینئر اینتھروپولوجسٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. My name is Dr. Azam Chaudhry. I'm an anthropologist and am Dean Social Sciences and Humanities at National University of Medical Sciences. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں یہ سیلاب کی آفت آئی ہے اور اس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. تو جو ایک خواتین کی ایک مینسٹرل ہائیجین کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور سیلاب میں یہ بہت سی خواتین ہیں جو اس دوران، بہت سی پریگننٹ خواتین ہیں جو ڈفرینٹ مسائل کا شکار ہیں. تو آپ اس ایشو پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات شروع کی ہے. اگرچہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ایک ٹیبو ٹاپک ہے جس پہ معاشرے کے اندر لوگ مل کے، اور اسپیشلی میل فیمیل میں تو اور بھی کم بات کی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور ایسے کرائسس کے وقت میں کیونکہ عام طور پر خواتین ان ایشوز کو مردوں کے سامنے یا دوسری فیملی ممبرس کے سامنے یا معاشرے کے سامنے اس پہ نہ بات کرتی ہیں اور چھپا کے یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. تو یہ کیونکہ اوورآل ہر چیز کا ایک طرح کا اس وقت کرائسس سچویشن ہے، تو آئی کین امیجن کہ یہ ان خواتین کے لیے جو اس وقت فلڈ ہٹ ایریاز میں رہتی ہیں، یہ بہت بڑا ایک ایشو ہوگا. تو اس پہ بات کرنا میرے خیال میں ایک بہت ہی موقع ہے کہ اس پہ بات کرنی چاہیے. جی سر، بالکل صحیح کہا کہ جن علاقوں کو سیلاب نے ہٹ کیا ہے زیادہ تر وہ رورل ایریاز ہیں، اور ہم نے یہ چیز دیکھا ہے کہ جو مینسٹرل ہائیجین ہے یا مینسٹریشن کے بارے میں بات کرنا خاص طور پہ ہمارے کلچر میں، معاشرے میں بہت زیادہ ایک ٹیبو یا اسٹگما سمجھا جاتا ہے. اس پہ بات کرنا آسان نہیں ہے، نہ ہی خواتین کے لیے نہ ہی مردوں کے لیے، اور اسی وجہ سے ہم آنے والے بچوں کو بھی اس بارے میں اتنی نالج نہیں دے پاتے، نہ ان کو پراپر نالج ہوتی ہے، نہ اسکولز میں سمجھایا جاتا ہے. تو آپ کیا اس بارے میں کہنا چاہیں گے کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں بات کرنے کی، یا ایسے کون سے ہمارے پاس فیکٹرز یا ویریبلز ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور اویئرنیس ریز کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ بات کی جائے. مطلب بات کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کیا جائے. جیسے اس وقت آئی کین امیجن کہ کیونکہ باہر سے شہروں سے پڑھے لکھے لوگ یا باہر سے لوگ ہمیں امداد بھیج رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی نیچرلی یہ ایک ایشو کے طور پر ہے. تو اس میں اس وقت جو ٹریڈیشنلی دیہاتوں میں رہنے والی خواتین جس طرح کی ہائیجین اور اس کے لیے جس طرح کے میٹیریلز استعمال کرتے ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، اور ابھی جو چیزیں بھیجی جا رہی ہیں وہ شاید اور طرح کی ہیں. تو ایک تو آئی کین امیجن کہ تھوڑا سا ایشو ریزسٹنس اس قسم کی بھی ہوگی کہ جو خواتین ایسے علاقوں میں ہیں دے آر ناٹ یوز ٹو یوز سچ میٹیریلز. اور دوسری بات اس میں تھوڑا سا اوائڈ کرنے والی یا سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ ابھی اگرچہ مطلب ایسی چیزوں کا جو آج کل شہروں میں جس طرح کا استعمال ہے ان کو اڈاپٹ کرنا شاید اتنا بڑا ایشو نہ ہو، لیکن ایشو جو اس کے بعد ہوگا کہ آج اگر ہم ایسی چیزیں سپلائی کر بھی دیتے ہیں تو کل کو، کیونکہ موسٹ آف دیز تھنگس آر آلسو ایکسپینسو فار پور پیپل لیونگ ان دا رورل ایریاز، تو اف دے گیٹ یوز ٹو یوزنگ دیز تھنگس تو ان سے پھر ہٹنا بھی ایک مسئلہ ہوگا. تو اس لیے میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی ان ضروریات
کو پورا کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا ایسی چیزوں کا بھی ذہن میں رکھنا کہ کہیں ہم وہ کام نہ کریں جو لانگ ٹرم میں ان کے لیے نقصان دہ. جی سر بالکل، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ آج تو ان کی ضرورت کیونکہ وہ سیلاب متاثرین ہے تو شاید کوئی آرگنائزیشن یا انٹرنیشنل ایڈ یا نیشنل لیول ایڈ ان کی کر دے، لیکن کل کو جب اس چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے پاس کیا ہو. تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، یا گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، یا لوکل لیول پہ ڈفرینٹ جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، یا اویئرنیس ریز کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ایسی انٹرونشنز ہم لے سکتے ہیں جس سے ہم اس مسئلے کو کچھ حد تک حل کر سکیں یا لوگوں میں اویئرنیس پہنچا سکیں؟ میرے خیال میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو اس وقت ہے وہ تو یہ ہے کہ اس پہ بات کی جائے. اس کو مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ فیمیل ہائیجین جس میں منسٹریشن یا یوز آف وہ جو اس کے لیے میٹیریلز ہیں کہ اس پہ بات کرنے کو بے حیائی نہ سمجھا جائے، یا اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی ایک غلط چیز ہے، بلکہ اس کو ایک نارمل ٹاپک کے طور پر، ایک علم کے طور پر، اور مطلب اس ٹاپک پہ بات کی جائے. اور دوسری یہ ہے کہ میرے خیال میں بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ویئر پاسبل، آئی کین آلسو امیجن کہ یہ بڑا مشکل ہے اس وقت، لوگ کرائسس کی سچویشن میں ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں شاید ڈسکس کرنا تھوڑا سا پرابلمیٹک ہو، لیکن ویئر پاسبل دیٹس وائی آئی ایم یوزنگ دس ٹرم کہ جدھر ممکن ہو لوکل لوگوں سے بات کر کے وہ جس طرح کا سلوشن چاہیں ان کی رائے کو شامل کر کے وہ کیا جائے. اوور آل میری ایک ایسے جب ایسے کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں دینے کی بجائے اگر لوگوں کے پاس کیپیسٹی، مطلب پیسہ اگر آئے، وہ خود اپنی مرضی سے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ چیزیں خرید سکیں. بہت دفعہ انفارچونیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جوتے، کپڑے یا دوسری ایسی چیزیں دیتے ہیں جو ان کو پوری نہیں آتی، ان کی پسند کی نہیں ہوتی، ان کو مطلب ان کی عادت نہیں ہوتی ہے ان کو یوز کرنے میں. تو ایسی بہت سی چیزیں، پیسہ جو ہے وہ جو پیسہ لگایا جاتا ہے ایسی چیزوں پہ وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایک تو لوگوں کی رائے کا کو شامل کرنا، اور دوسرا ویئر پاسبل اگر ان تک، لوگوں تک، ڈیزرونگ لوگوں تک پیسہ پہنچ جائے کہ وہ خود یہ چیزیں خرید سکیں. ٹھیک ہے سر، آپ نے بہت اچھا ایک سولوشن بتایا ہے کہ لوگوں تک پیسہ بھی پہنچایا جائے، اور دوسرا کہ ان کا پاسبل سولوشن کیا ہے وہ چیز ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. سر آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ ڈفرینٹ ٹویٹس سامنے آئے ہیں کہ کیا مینسٹرل ہائیجین بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا، کیونکہ کافی آرگنائزیشنز، کافی فیمیل جو ڈیمانڈ آ رہی، رپورٹرز نے آ کے کہا ہے کہ جتنا بچوں کے دودھ کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، جتنا چاول کی یا دالوں کی، آٹے کی ہے، اتنی ہی ڈیمانڈ سینیٹری کٹس کی بھی ہے. تو ایک یہ ڈبیٹ چل رہی ہے ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے کہ کیا یہ اتنی ضروری ہے یا نہیں ہے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ مینسٹرل ہائیجین ڈائریکٹ ریلیٹڈ ٹو فیمیل ہیلتھ ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں، اگر آپ سیلاب زدہ علاقوں کو دیکھیں تو اس وقت جو بہت بڑا نیکسٹ چیلنج ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز ہے. بہت سے لوگ جو ہیں سکن ڈیزیزز سے یا اور بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو اٹس ناٹ دا چوائس بٹوین کہ آپ کو روٹی کھانی ہے پہلے، یا مطلب میرے تو خیال کے مطابق ہر چیز کو، اور یہ اس میں ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو فیمیل ہائیجین والا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں وہ اتنی، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ. اور میں نے جیسے کہا کہ ایشو یہاں پر ایشو، ایک ایڈیشنل ایشو یہ ہے کہ یہ سینسٹیو ٹاپک ہے. کس طرح فیمیل کو ایکسیس کیا جائے. نیچرلی جب ایسی مطلب ان ایریاز میں زیادہ تر ایڈ لے کے جو جا رہے ہیں وہ میل ہیں، تو ایک تو باہر کے سے جانے والے میلز کی ایکسیس ہی نہیں ہے فیمیل تک، اور اسپیشلی جو رورل ایریاز کی فیمیل ہیں ان تک. اور پھر ان فیمیلز کے ساتھ بھی پھر بات کرنی مطلب ہائیجین کی،
وہ اور بھی زیادہ مشکل ایک ٹاپک ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑا، کیونکہ وہاں کے خود اپنی فیملی کے میلز بھی اپنی خواتین کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ایک اس لیے اس پہ بات کرنا بھی امپورٹنٹ ہے، اور پھر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ چیزیں جو ہیں لیکن ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی اس طرح کہ ہم لانگ ٹرم وہاں کوئی ڈسٹربینس نہ کریٹ کر دیں کہ کل کو آج ہم کچھ چیز کرتے ہیں جو اس کے لانگ ٹرم کنسیکوینسز ہوں. تو مطلب دونوں کو ایک بیلنس کرنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. ایک طرف ان کی ریکوائرمنٹس پوری ہوں، نیچرلی دے آر ایز امپورٹنٹ ایز فوڈ اف ناٹ ایون مور، بیکاز اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی میڈیکل کمپلیکیشنس ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ کنسیکوینسز ہوں گے اس کے. تو اس کو بھی اس لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن کیئرفل ہمیں یہ ہونا ہے کہ وہاں ہم کس طرح یہ انفارمیشن یا کس طرح وہ چیزیں جو ہمیں پہنچائیں. جی سر، بالکل صحیح کہا کہ ہمارے ہاں ان ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے جس میں ہم فیمیلز کو اپروچ کر سکیں اور ایسے علاقوں میں اپروچ کر سکیں جیسے کہ رورل ایریاز ہیں، تو وہاں پہ اپنی فیمیل اسٹافس کو بھیجیں تاکہ وہ ان کے مسئلے سن سکیں. اور ہماری آڈینس کو بتانا چاہوں گی کہ جو میسچوریشن ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کے ساتھ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. تو مینسٹرل ہائیجین کے بارے میں بھی وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ کے لیے دوسرے ہیلتھ پرابلمز ہیں. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. کوئی بھی آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس جو آپ دینا چاہیں. Thank you very much that you choose me to talk about this topic. Although جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں میل فیمیل اور ایسے ٹاپک سینسیٹیو ٹاپکس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے، تو یہ اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ بعض دفعہ کرائسس کی سچویشن میں بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. تو ہم اس کو اپرچونٹی کے طور پر کہ اس ٹاپک پہ سینسبلی بات کی جائے تاکہ وہ جو ایک ٹیبو ہے وہ بھی اس ٹیبو کو بھی ختم کیا جائے. تو تھینک یو ویری مچ اینڈ ونس اگین آئی کنگریچولیٹ کہ آپ نے ایک بہت اچھا ٹاپک اور ایسے موقع پر اور اسپیشلی ایسی سچویشن میں جہاں پر لوگ کرائسس میں ہیں تو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، اور ہیلپ بھی کس طرح سینسبلی کی جائے کہ وہ پیسہ یا جو چیزیں ہم جمع کر رہے ہیں، اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ صحیح لوگوں تک اور وہ چیزیں پہنچیں جو ان کی ضرورت ہے. تو تھینک یو ویری مچ. ونس اگین تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. فار فردر اپڈیٹس پلیز اسٹے ٹیون فار دی انفو نیوز نیٹ ورک. السلام علیکم.